ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں بھونچال، درجنوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکرز کو سزائیں ملنے کے بعد جو ماحول بنا ہوا ہے، کیا اس سے پاکستان کے اندر استحکام آئے گا یا نہیں۔ احسن اقبال صاحب جو وزیر ہیں برائے منصوبہ بندی اور ترقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے فارن منسٹر امریکہ کے اندر موجود ہیں، وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کے بیٹے بھی کیلیفورنیا پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم آپ کو امریکہ سے تازہ خبریں بھی لے کے دیں گے کہ یہ دونوں معاملات کس رخ جا سکتے ہیں۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کے سامنے معاملہ رکھیں گے نور مقدم کے قتل کے حوالے سے۔ اب جو قاتل ہے اس نے صدر مملکت کو اپیل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور جو اس کی استدعا ہے اس کی بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں تھا۔ تو نور مقدم کے والد ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، اور پھر وہ اندوناک واقعہ جس نے سب کو لرزا کے رکھ دیا، باپ اور بیٹی گاڑی کے اندر سیلابی رحلے میں بہہ گئے، ان کی تلاش ابھی تک جاری ہے، لیٹسٹ ہم آپ کو لے کے دیں گے۔ لیکن بات کا آغاز کرتے ہیں احسن اقبال صاحب۔ تو آپ خوش ہیں جی سزائیں ہو گئیں، اب تو درجنوں میں سزائیں، اتنی بڑی تعداد میں سزائیں پہلے نہیں ہوئی؟ طالب صاحب میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اور جو مناظر سب نے دیکھے، کس طریقے سے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، ایک منظم طریقے سے کیا گیا، آرکسٹریٹ کیا گیا، اور اس وقت کوشش یہ کی گئی کہ خدا نخواستہ فوج کے اندر بغاوت کی صورتحال پیدا کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت سنگین جرم تھا، جو کہ شاید اتنی دیر لگی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ٹاپ ہوئے۔ ٹیئر ایک جماعت آپ کے سامنے جو ہے اس کا ٹاپ ٹیئر جو ہے وہ اڑ گیا ہے دیکھیے مکمل طور پر۔ یہ اڑا اپنی حرکتوں سے ہے نا، کسی نے تو نہیں۔ میں آپ کو ایک نہیں درجنوں باتیں بتا سکتا ہوں کہ ٹاپ ٹیئر نے ہی جماعت کو اس حالت میں پہنچایا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں؟ اگر ٹاپ ٹیئر عقل کا مظاہرہ کرتی تو آپ یقین کیجئے 16 مہینے جو ہے ہمارے لیے کوئلوں کے اوپر چلنے والی حکومت ہو جاتی۔ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں جہاں اپنی تھیں، انہیں توڑنے کا کس نے مشورہ دیا تھا؟ ٹاپ ٹیئر نے دیا تھا نا۔ وہ تو سیاسی غلطی ہے نا، I'm sure آپ کی جماعت نے بھی کی ہوگی۔ میرا مقصد ہے کہ یہ ساری جو حماقتیں ہیں یہ ٹاپ ٹیئر ہی کی تھی نا۔ اسی طرح 9 مئی کا جو واقعہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کے اندر کون سا بڑے سے بڑا لیڈر ہے جو گرفتار نہیں ہوا؟ آپ شروع ہو جائیں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر، اس سے بھی پہلے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب، بے نظیر بھٹو صاحبہ، شہباز شریف صاحب، میں، ہماری پارٹی کے سارے لوگ۔ گرفتاریاں ہوتی ہیں، سیاست کا حصہ ہیں۔ کیا کبھی کسی نے کور کمانڈر گھر پہ حملہ کیا تھا؟ کیا کبھی کسی نے ایئر فورس کی چھاؤنی پہ حملہ کیا تھا؟ یا میں اب یعنی کہ خود اپنی بات کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ امریکہ کے بہترین اداروں سے پڑھا ہوں، مجھے امریکہ کے سب ایڈریس بھی آتے ہیں، کانگریس مین سینیٹرز کا بھی پتہ ہے وہ کون ہے، کیسے ہیں۔ ہم نے جھوٹے مقدموں کا سامنا کیا، کبھی کسی کانگریس مین سینیٹر کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹایا، کبھی ہاؤس آف لارڈز میں جا کے نہیں رونا روئے، اور ابھی بھی امریکہ میں جا کے جس طرح یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ کانگریس مین اور سینیٹر سے کہ پاکستان کے معاملات میں آپ مداخلت کریں، یہ وہ تھے جو کہتے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ، دس از ایبسلیوٹلی ناٹ۔ لیکن آپ نے ان کی دیوار کے ساتھ کمر لگا دی ہے نا، اب جب وہ ایک پارٹی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہو، اور اسی 9 مئی کے واقعات کے اندر ہم نے دیکھا درجنوں لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے اپنی جان بخشی کروا لی۔ تو یا تو آپ مجھے بتائیں نا جی کہ دیوار کے ساتھ نہیں لگا۔ شہباز شریف صاحب نے ایز اے لیڈر آف اپوزیشن اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں تو آپ نے دیوار میں چن دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کانڈکٹ کبھی ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی یا ان کی جماعت کی بہت ساری جو مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جو آپ کے پروگرام کا نام اور عنوان ہے ریڈ لائن، ریاست کی بھی ریڈ لائن ہوتی ہے، سیاست اور ریاست میں ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، جب بھی آپ اسے کراس کریں گے آپ جھلس جائیں گے، کیونکہ ریاست بہت ہیوی فریم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹکرانا کا مطلب ہے کہ اپنا ہی سر پھوڑنا ہے۔ تو سر پھوڑ لیا انہوں نے، اب وہ ایرلیونٹ ہو گئے، اس کا کانسیکوینس کیا ہے ملک کے لیے؟ زیادہ غصہ نہیں پھیلے گا؟ جو ان کی پارٹی کے ورکرز ہیں وہ اپنے آپ کو مجبور نہیں سمجھیں گے؟ آپ مجھے بتائیں زیادہ اور اس وقت احتجاج آپ مجھے بتائیے کہ کیا 9 مئی سے اس جماعت نے کوئی سبق سیکھا؟
انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے مثال کامیابی دی. آپریشن بنیان مرصوص کے نتیجے میں ہم پوری دنیا میں آج ہمارا ایک امیج ہی بدل گیا ہے. ہمارے آرمی چیف کو امریکہ کے صدر کھانے پہ بلاتے ہیں. کس کی مرچیں لگی ہوئی ہیں؟ انڈیا میں مرچیں لگی ہوئی ہیں. اور واشنگٹن کے اندر ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کی کال کون دے رہا ہے؟ پی ٹی آئی کال دے رہی ہے. حالانکہ 2-4 درجن لوگ اکٹھے ہوئے، زیادہ لوگ نہیں ہوئے، لیکن یہ وہ مینٹیلٹی آپ کے سامنے آتی ہے کہ ابھی بھی سبق نہیں سیکھا آپ نے. یعنی کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو انڈیا کو خوش کرنے والا ہے، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے. کون سا ملک ہے مجھے بتائیں کہ جو اپنے ملک کے دفاعی اداروں کے خلاف اپنی ریاست کو بین کر دیں نا. پھر دیکھیں سیدھی بات کریں، ان کو بین کر دیں. پھر اب ذریعہ عدالتیں دے کہ آہستہ آہستہ آپ نے 1000 کٹس کے ذریعے اگر ان کو بلیڈ کرنا ہے. اس میں نہیں بلیڈ کرنے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، جمہوری لوگ بھی ہیں. المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو سیاسی ذہن کے لوگ ہیں وہ مارجنلائزڈ ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج کی بات نہیں ہے. جب ہم اپوزیشن میں تھے تو اسد قیصر صاحب سپیکر تھے. جب وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ اسمبلی کا ماحول ٹھیک ہونا چاہیے تو وہاں پر اسد قیصر صاحب، یہ اپنا اسد عمر اور اسی طرح یہ علی محمد، یہ 4-5-6 بندے جو ذرا سمجھدار تھے، یہ ہمیں انگیج کرتے تھے. ہم وہاں پر جا کر بیٹھ کے رولز آف گیمز طے کرتے تھے کہ کس طرح اسمبلی چلنی چاہیے. ہمارے سے بات کرنے کے بعد یہ 4 سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب خان صاحب سے کون بات کرے گا. پھر وہ کہتے تھے اچھا مراد سعید کو تلاش کرو، وہ جا کے انہیں شاید سمجھا لے. تو بات یہ کہ یہ لوگ بھی تو وہاں پر بے اثر ہے نا. پی ٹی آئی کے اندر اتنے شیڈز ہیں، ان کے اندر بھی کنسنسس نہیں. پھر جو لوگ یہاں پر تھوڑی سی سسٹم کے اندر رہنے کی بات کرتے ہیں تو ایک خود ساختہ جلا وطن گروپ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کی سوچ کے زیادہ قریب ہیں، اور وہ پھر ان کے خلاف محاذ کھول لیتے ہیں. لیکن کسی بھی جماعت کے اندر مختلف رنگ تو ہوں گے، لیکن یہ وہی جماعت ہے تو جس نے اپنا انداز نہیں بدلا، طور نہیں بدلے، طریقہ نہیں بدلا. 9 مئی کے اندر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے. تو اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے سینٹ کے معاملات بھی طے کیے. نہیں وہ تو اس وقت تو آپ کو ان کی قوم کے خلاف میرا خیال ہے کہ وہ اس میں ہم سے زیادہ پی ٹی آئی کے لیے سوال. چلیے وہ تو آپ کے بیانی کے مطابق تو فارغ لوگ ہیں نا. ہم نے تو اس لیے کیا کہ تاکہ ایک تعمیری طور پہ الیکشن ہو اور کسی قسم کی ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند ہو. اگر یہ سیٹلمنٹ نہ ہوتی، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کی قیادت ہے اس نے بھی اچھا کیا. ایک تقریبی جماعت کے ساتھ آپ تعمیری ڈائلاگ نہیں، اب ان کے پاس نمبر تو ہے نا. اگر آپ یہ معاملہ نہ کرتے تو وہاں پر نیلامی لگتی، وہاں پہ بولیاں چلتی، وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی. میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ ذکر کریں ان کے نمبرز کا، تو ان کے پاس پبلک سپورٹ موجود ہے. جو نمبرز ہیں وہ تو ہیں. جب وہ اپنی جماعت کی قیادت کے ساتھ یہ ہوتا ہوا دیکھیں گے، میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں تو کیا ایک سمرنگ اینگر جس کو کہتے ہیں، آپ کے لیے شاید سٹیبلٹی ہو لیکن سمرنگ اینگر پھیلے گا نہیں، یہ میرا مدعا ہے. سمرنگ اینگر میرا نہیں خیال پھیلے گا، اس لیے کہ وہ ڈائی ہارٹس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. وہ تو بالکل ذہن ان کے بند ہیں، ان سے تو نہیں ہو. لیکن جو ان کی ایک بڑی میجورٹی ہے، میرا خیال ہے کہ اوور لاسٹ 1 ایئر دے آر ریئلائزنگ کہ یہ جو نیگیٹو پالیٹکس ہے یہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ایجیٹیشنل ان کا موڈ ہر وقت رہتا ہے. دیکھیے پی ٹی آئی تو جب حکومت میں تھی تو اس نے حکومت بھی اپوزیشن جماعت کی حیثیت میں کی کہ سوائے گالی گلوچ اور سوائے محاذرائی آپ ڈیلیوری کریں. مجھے آپ بتائیں نا کہ کسی پی ٹی آئی والے سے پوچھ دیں کہ 4 سال یہ حکومت میں تھے، کوئی ایک منصوبہ ایسا بتا دیں کہ جی یہ ہمارے لیڈر نے ویژن ہے اس کا، یہ اس نے 4 سالوں میں بنایا. ایک نہیں ہے. صرف گالی گلوچ، محاذرائی، وہ ایک کہانی بازی، نیریٹو بلڈنگ. آپ دیکھیں کہ صبح سے شام تک بانی پی ٹی آئی کی بحیثیت وزیر اعظم، وہ نہ کسی انرجی کے مسئلے پہ میٹنگ کرتے تھے، نہ کسی پاور کے مسئلے پہ، نہ واٹر کے مسئلے پہ، نہ لا اینڈ آرڈر کے. ترجمانوں کا اجلاس ہوتا تھا صبح سے شام تک. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ سیاست اور ریاست یہ سب سوشل میڈیا کے ساتھ چلتی ہے. لیکن ریاست سوشل میڈیا کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت کی دنیا. لیکن آپ کا کیا ماننا ہے کہ اس کے بعد کا جو فیز ہے اس کے اندر آپ کو استحکام زیادہ نظر آتا ہے یا اس کے اندر آپ کو تلاطم زیادہ نظر آتا ہے؟ میرا خیال جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سلور لائننگ مجھے نظر آتی ہے، دیکھیں آپ تاریخ اٹھا لیں، پاکستان میں کوئی سیاسی تلاطم ایسا نہیں تھا کہ جو آرگینک ہو. پاکستان میں جتنی سیاسی تلاطم پیدا ہوئے نا
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو 3 پلرز آف سٹیٹ ہیں ان میں سے ایک یا 2 نے مل کے شرارت کی. اس وقت جو پاکستان کے سیاسی پلرز ہیں، سیاسی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، مجھے ان کے اندر ایک بہت مثبت الائنمنٹ نظر آتی ہے کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، دنیا میں جو ٹربولنس ہے، دنیا کے اندر جو اس وقت ڈسرپشن ہے، اس وقت ہر ریاست اپنے ڈومیسٹک استحکام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے، اور ہمارے جو تینوں ستون ہیں ریاست کے، ان میں بھی کم از کم اس بات پر مجھے ایک الائنمنٹ نظر آتی ہے کہ پاکستان کا داخلی استحکام، پاکستان کا اس وقت سب سے قومی مفاد ہے. لیکن صرف پہلے بھی ہوتا تھا ایک پیج، صرف یہ تھا کہ آپ اس پیج پہ نہیں ہوتے تھے، پی ٹی آئی ہوتی تھی. پہلے بھی عدالت اس پیج پہ تھی، فوج اس پیج پہ تھی، انٹیلیجنس ایجنسیز اس پیج پہ تھیں، اور پی ٹی آئی اس پیج پہ تھی. اب آپ آ گئے ہیں تو اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی ایک پیج کے اوپر تھی تو اس نے ملک کو کارکردگی نہیں دی، ملک کو ڈبو دیا، اور اس الائنمنٹ کو خود پی ٹی آئی کی ناقص کارکردگی نے توڑا کہ ایک پلر جو اس کو لے کر آیا تھا وہ اس الائنمنٹ سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گیا، چونکہ ملک ڈوب رہا تھا، ڈپلومیٹکلی ڈوب رہا تھا، اکنامکلی ڈوب رہا تھا، ہم بینکرپسی کے کنارے چلے گئے تھے. آج الحمدللہ اگر آپ ہر شعبے کے اندر دیکھیں، پچھلے 6-8 مہینے میں پاکستان کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے منی میریکل ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی نے ٹرن اراؤنڈ کر کے دکھایا ہے. تو آج تو الحمدللہ پاکستان آہستہ آہستہ ایک اسینڈنسی کی طرف جا رہا ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ وائی کوئی پلر اس وقت سمجھے کہ ہم اس الائنمنٹ سے نکلیں. اس وقت سب کا یہ خیال ہے کہ امن، استحکام اور پالیسیز کے تسلسل سے ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. 10 سیکنڈ میں جو احتجاج ہے پھر اس کی گنجائش اس سزاؤں کے کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، اگر وہ جمہوری طریقے سے احتجاج کریں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اب تک جتنے احتجاج کیے ہیں پرتشدد کیے ہیں. اور اس وقت اگر کوئی جماعت ایسا تاثر دے کہ پاکستان سے انویسٹرز کو وہ بھگانے کی کوشش کرے، ٹی وی کے اوپر ایسے مناظر قائم کرے کہ جس سے ہم نے جو پچھلے 1 سال کے گینز کیے ہیں ان کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم. ڈاکٹر لیور دیر، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو اب ہم واشنگٹن لیے چلتے ہیں. سینئر صحافی گیتی آرا ہمیں وہاں سے جوائن کر رہی ہیں اور ان سے بہت سی باتیں کرنے کو ہیں. گیتی، بہت شکریہ. پہلے تو ہم ذرا اس خبر کے اوپر جاننا چاہیں گے، آپ کی معلومات لینا چاہیں گے اور تجزیہ بھی چاہیں گے. جو عمران خان کے بیٹے سلمان اور قاسم یہ کیلیفورنیا میں موجود ہیں. رچرڈ گرنیل، جس کا بڑا پاکستان کے اندر کچھ مہینے پہلے ڈھول بجتا رہا، اس نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. جو ان کے ہوسٹ ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. تو ان کی ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ لابنگ ایکٹیویٹی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ قانون سازی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ جی بالکل بالکل طلعت صاحب، ایسے یہ کہ یہ کافی آپ نے بالکل ایک لمبی ہسٹری بھی ان کی بالکل شیئر کر دی. اسپیشلی رچرڈ گرنل جو ہیں وہ بہت ان رہے ایڈوکیسی اور جو ہے ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بھی ایشوز تھے کافی حد تک کچھ کنٹروورشل بھی یعنی ان کی طرف سے کافی بیان آتے رہے تھے ایک زمانے میں، جو پاکستان میں کوئی اچھے طریقے سے نہیں دیکھے گیا. سچویشن جیسے آپ نے بتایا، ہم نے اچانک دیکھا کہ یہ سلیمان اور قاسم کی پاکستان جانے کے بارے میں پہلے باتیں شروع ہوئی تھیں کہ وہ جا رہے ہیں اور اس پہ مختلف آراء تھیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نہیں، وہ پاکستان بعد میں جائیں گے. جو ڈفرینٹ سورسز ہیں جن سے شیئر ہو رہی تھی نیوز، بٹ امریکہ وہ پہلے آئیں گے. سو امریکہ وہ آ گئے ہیں اب، کیونکہ یہ بھی زیادہ چیزیں سوشل میڈیا پر ایک لمیٹڈ طریقے سے ابھی تک شیئر ہو رہی ہیں. اور ویسے وہ اس وقت کیلیفورنیا میں ہیں، اور رچرڈ گرنل جو ہیں، جو ان کا تعلق بھی کیلیفورنیا سے ہی ہے، لاس اینجلس میں ہی ان کا گھر بھی ہے. اور فی الحال ابھی یہ دونوں بچے جو ہیں، عمران خان کے بیٹے جو ہیں، وہ اس وقت وہاں پر ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں وہ آئیں گے، اس کی کافی امکانات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک اپنا ایڈوکیسی گروپ جو ہے، جو اسپیشلی ڈاکٹرز جس کو ہیڈ کرتے ہیں بہت سے پاکستان نژاد لیکن امریکن نیشنلز ہیں میجورٹی ان کی، وہ کافی انہوں نے ایک اب ہم دیکھتے رہے ہیں ہیئرنگز ہو رہی ہیں کانگریس میں ایک کے بعد ایک، بہت اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ایڈوکیسی سے متعلق ہیں، وہ اگر وہ کسی طور پہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیں گے، جو کہ ہمیں اب تک یہی خیال ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پہ ضرور اپنی پریزنس کو مارک کروانا چاہیں گے، تو وہ ڈی سی آئیں گے.
اس وقت وہ ڈی سی میں موجود نہیں ہے. البتہ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل جو ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں یا آف دا ریکارڈ بھی جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ ایک ایکسپیکٹیشن تو انہیں ہے کہ ایک طرح سے شاید کوئی کسی قسم کی جان پڑ جائے گی ان کی کسی چیز میں. ان کی جو ایک تحریک اب لگتا ہے کہ کافی حد تک ٹھنڈی پڑ گئی ہے. لیکن امریکہ کے جو لوگ رہ رہے ہیں جو کہ ان کے سپورٹرز بھی ہیں, ان کے ووٹر تو نہیں ہے ظاہر ہے, وہ ووٹر بہت ہی کم ہوں گے, ان میں سے سپورٹرز ہی ہیں, تو وہ کافی آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک فالوئنگ کیونکہ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے طور پہ, لیڈر کے طور پہ کے علاوہ, تو وہ ان کے بیٹوں کا یہاں آنا ان کے لیے شاید کافی جو ہے موریل بوسٹ کا کام تو ضرور کرے گا. فی الحال ابھی وہ کیلیفورنیا میں ہی ہیں, ابھی ان کی مزید وہاں کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں وہ لمیٹڈ ہی ہوں گی, کیونکہ دیکھیں جو ہمارا امریکہ کا جو ویسٹ کوسٹ ہے وہ کوئی پولیٹیکل ان چیزوں کے لیے کوئی خاص جانا نہیں جاتا, اس کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے. ڈی سی میں ہی صحیح کہہ رہے ہوگا ہیں, لیکن وہاں سے ظاہر ہے انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو زماں و مکان کی بندش ہے کہ کہاں پر وہ لوکیٹڈ ہیں اور کہاں سے وہ بات کر رہے ہیں, اس کو اوور کم کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ جیسے انہوں نے بڑا کام کیا. لیکن اصل میں پاکستان کی جو انگیجمنٹ ہے یو ایس کے ساتھ وہ بذریعہ رچرڈ گرنل وایا سلمان قاسم نہیں ہو رہی. اصل میں تو ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں پر موجود ہیں اور ریاستی امور پر وہ بات کر رہے ہیں. تو ذرا میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو فارن منسٹر بھی ہیں, اگر ان کے دور میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ کو کور کے اوپر فوکس کرنا چاہیں تو وہ کور کون سی میٹنگ ہے؟ یہ ٹریڈ ہے, بزنس کے تعلقات ہیں؟ ڈار صاحب کی ایک اپنی وجہ شہرت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کشمیر کا معاملہ بھی ہے, سیز فائر بھی ہے, اور ہم نے ٹیمی بروس کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ. سوال تھا کشمیر میں میڈیشن کے بارے میں. تو کور کیا ہے اسحاق ڈار کے دورے کی؟ دیکھیں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا تھوڑا سا. وہ یہ کہ ایک تو ہم سب کو پتا ہے کہ آئے تو اسی لیے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے پاس جو ہے سلامتی کونسل کی جو اس وقت جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ صدارت ہے, اور اس کو یوٹیلائز بھی بہترین طریقے سے پاکستان ایکچولی کرنا چاہ رہا ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتی ہوں کہ جو امپورٹنٹ 2 ڈائلاگز اوپن ہونے تھے UN میں, ان میں سے ایک جو تھا وہ یونیلیٹرلزم on to resolve conflicts ہے. سو دیکھیں یہ ابھی جو کچھ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے یہ اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے کہ بائیلیٹرل نہیں بلکہ یونیلیٹرلزم کا ایک ورڈ جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے, جس پہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے کافی سخت رد عمل آیا ہے اور بہت سخت انہوں نے تقاریر بھی کی, جس کے جواب میں ظاہر ہے پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. ایک تو یہ تھا کہ اس جو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے پاکستان کو اس کو وہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جو ہمارے جو یہاں پہ ان کے ساتھ ٹریڈ اور ٹیرف کے مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی جو بیوروکریٹک ٹیمز ہیں وہ یہاں پہ آ کے ابھی گئی ہیں. ہمارے فائنانس منسٹر بھی یہاں تھے, ابھی پچھلے ہفتے 1.5 ہفتے وہ یہاں پر رہے ہیں, وہ گئے ہیں. لیکن ظاہر اب جیسے آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب خود بھی رہے ہیں فائنانس منسٹر, اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ان چیزوں میں اس پہ بات کریں گے. تو آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ 25 تاریخ کو انہوں نے ڈی سی آ جانا ہے, جو سرکاری معلومات ہیں وہ یہی ہیں ان کے مطابق, انفارمیشن کے مطابق, اور پھر یہاں پہ ان کی ملاقات جو ہے وہ مارکو روبیو سے بھی اسکیجولڈ ہے جہاں تک ہمیں پتا ہے کہ ان سے ملیں گے. اور اس میں ٹیرف کی بات تو ہوگی, لیکن کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا جو ابھی اتنا بڑا ایک کرائسس گزرا ہے اس پہ بھی بات ہوگی. اور چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صدر ٹرمپ خود بھی نہیں بھولتے اور دوسروں کو بھی وہ نہیں بھولنے دیتے کہ انہوں نے کافی امپورٹنٹ رول ادا کیا اس کو میٹیگیٹ کرنے میں اور سچویشن کو نیچے لانے میں. تو وہ پاکستان تو کافی اوپنلی اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور اپریشیٹ بھی کرتا ہے, جبکہ انڈیا کی طرف سے اس پہ ڈفرینٹ ہے. ٹیمی بروس کی آپ نے بات کی, جو اسپوکس پرسن ہے فارن آفس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی امریکہ کی, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان سے بات کی جائے گی. اس پہ رد عمل اگر آپ مجھ سے زیادہ شاید آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ انڈیا سے بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات جو ہے اس میں کوئی بھی تیسرا فریق جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی حصہ بٹائے. لیکن اب سچویشن یہاں پہ آ گئی ہے کہ جو بات یہاں تک آ رہی ہے, اور ایک نہیں بہت بار جو ہے صدر ٹرمپ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہی از مور دین ولنگ ٹو میڈیٹ. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے, لیکن صرف یہ باتیں نہیں ہوں گی,
اگر ہم تھوڑا سا اس کا ریفرنس دیکھیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو ہم ریپوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اس میں منرل کی جو ہماری ایک ڈیل ہے اور جس پہ ہم کافی سٹریس بھی کر رہے ہیں، پاکستان جو ہے اس پہ کر رہا ہے، ڈسکشن میں ضرور آئے گی، یہ خیال یہی کیا جا رہا ہے انر سرکلز میں. تو یہ ایک بہت ہی ہمہ جہتی قسم کی اور بہت کمپریہنسو قسم کا دورہ ہے جس کے اندر وسیع قسم کے معاملات ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ریاستی لیول کے اوپر، حکومتی لیول کے اوپر بہت ہی گہری انگیجمنٹ ہے، اور ایسی گہری انگیجمنٹ جس کا تصور شاید 2-2.5 سال پہلے آپ کر نہیں سکتے تھے. تب دروازے کھلتے نہیں تھے، تب ٹیلی فون کال آتے نہیں تھے، نہ ہی ایلچی کوئی آتے تھے. اب یہ ہے کہ ایلچی جا بھی رہے ہیں، ٹیلی فون کالز بھی ہیں، میٹنگز بھی ہیں، تو انگیجمنٹ بہت ڈیپ ہے. پروگرام ہمارا جاری ہے ناظرین. ہم اگلے سیگمنٹ کے اندر 2 اہم ترین سوشل ایشوز کو ٹیک اپ کر رہے ہوں گے. نور مقدم کا قتل کیس ہے اور وہ اندوناک واقعہ جس کے اندر باپ اور بیٹی سیلابی ریلے میں بہہ گئے، اس کے اوپر کیا پروگریس ہے. نور مقدم کا کیس پاکستان کے اندر ان کیسز میں سے ایک ہے جس نے میڈیا کے اندر بہت اہم بحث بھی چھیڑی اور جس نے قانون کا بھی بڑا امتحان لیا. اب اس کیس کے فیصلہ ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کے اندر ظاہر جعفر، جس نے نور مقدم کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا، موت کی سزا پانے کے بعد صدر مملکت کے سامنے رحم کی اپیل دائر کر رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں کچھ رپورٹس کو بنیاد بنا کر یہ اپیل پش کی جائے گی. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جس کا نقصان ہوا، جس کی بیٹی گئی، جس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تمام دباؤ کا برداشت کیا، ذہنی، جسمانی، خاندان کا، اور وہ برڈن ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا ہے جو کسی بھی خاندان کے لیے اس قسم کے حادثے کے بعد ہو سکتا ہے. وہ سب کو برداشت کرنے کے بعد اب اس مرحلے پر جب سزا کا وقت قریب ہے، وہ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شوکت مقدم صاحب جو والد ہیں مرحومہ نور مقدم کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ اس ایشو کو دیکھ رہے ہوں گے. جب سزا ہوئی تھی تو اس وقت آپ نے نظام پر کچھ اعتراض کے باوجود اطمینان کا اظہار کیا. اب ایک نئی فائل کھل رہی ہے جس کے اندر قاتل کی ذہنی کیفیت کے بارے میں باقاعدہ میڈیکل رپورٹس پر مبنی ایک اپیل فائل کی جا رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ہے تو یہ قانونی رستہ، لیکن یہ کوئی داؤ پیچ ہے کہ حتمی سزا سے وہ بچ نکلے، یا واقعتاً سمجھتے ہیں کہ شاید اس داؤ پیچ کے باوجود اس کو سزا وہی ملے گی جو کورٹ نے دی؟ جی تھینک یو طاہر صاحب. دیکھیے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 20 جولائی 2021 کو میری بیٹی، پیاری بیٹی، اس کا قتل ہو گیا تھا 20 جولائی 2021 کو اسلام آباد میں F7 سیکٹر میں. اور یہ ایک طویل اور کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، میری فیملی کے لیے. ہمارا ایک موقف رہا ہے اور ہمارا لیگل پوائنٹ آف ویو تھا. ہم نے کہا تھا کہ بھائی کسی کا بھی جو ہے کوئی جو لیگل اگر بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، اس کو اپیل کا جو کچھ لیگل رائٹ ملتا ہے تو اس کو اس بندے کو ملنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی SOP یا جو ہے ضابطے، قواعد اور قانون کے کوئی اوپر سے اس کو سرکموینٹ کر کے اور اس کو جو ہے اپنے فائدے کے لیے اس کو جو ہے موڑ توڑ کے آئے، تو یہ کسی کو قبول نہیں ہوگا. یہ بیسک سمپل بات ہے. اور یہ جو ہے اگر کوئی اس طرح کے جو ہے چیزوں کو جو ہے اپنے فیور میں انفلوئنس کے ذریعے جس کو جو ہے ضابطے اور قواعد اور قانون کو یہ کرے، تو وہ کسی کو ہمیں قبول نہیں ہوگا، سول سوسائٹی کو قبول نہیں ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ظاہر اس خاندان کو جانتے بھی ہیں، اس قاتل کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹریکشن بھی ہوا ہوگا، تو عمومی طور پر اور سوشلی بھی اس کی ایکٹیویٹیز آپ کی نظر میں ہوں گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا دماغ گھوما ہوا ہے یا یہ نفسیاتی مریض ہے؟ جو اس واقعے سے پہلے کہ اس کا پروفائل ہے اس میں کیا یہ
پلی آپ کو کہیں فٹ ان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے لہٰذا اس کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے معافی کا یا اس کی سزا کم کی جائے؟ یہ آپ کو اس کے پروفائل میں فٹ ان ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک سٹیجز پہ گزرا ہے، اور انہوں نے جو ہے ٹرائل کورٹ میں، وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ میں یہ وکیل نے سوال اٹھایا تھا اس کا جو ہے کہ میڈیکل بورڈ وغیرہ کیا جائے، تو جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، جو جج تھے، انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کو پورا جانچ پڑتال کیا، اور یہ جج کی جو ہے سوابدید ہوتی، اس کے پاور ہوتا ہے کہ وہ اسیس کرے کہ بھئی کیا ہے، کس سے مزید. وہ تو بہت شاطر، کننگ اور چالاک آدمی ہے، اور بالکل ٹھیک تھا، اور یہ بلکہ ڈرامے کرتا تھا، پورے کورٹ ہنس رہی ہوتی تھی، یہ آدمی جو ہے ڈرامے کرتا. دیکھیے اگر مجھے فرض کرے آج آپ خدا نہ خواستہ کہہ دیں بھئی آپ کو سزائے موت ہوگی، تو میں اتنے ڈرامے کروں گا کہ ظاہر جا کر مجھ سے بہت پیچھے رہ جائے گا، یا کسی اور سے پیچھے رہ جائے گا. تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ وہ ڈرامے شروع کر دیا اس نے، پاگل پنی کا یہ وہ. اچھا، اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں کیس گئی تو وکیلوں نے شروع میں کہا کہ بھئی یہ ہے، اس کو یہ کیا جائے، وہ جو بورڈ ہے، پھر انہوں نے وڈرا کر لیا. انہوں نے بولا یار اس میں کیس میں تو بالکل جان نہیں ہے، تو ہم اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرتے ہیں. The lawyers themselves said we don't want to discuss, we don't want to go ahead with the insane case, کیونکہ they knew that there is no life. یہ آدمی بالکل تیز ہے اور کسی بورڈ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ہر کوئی پہچان لے گا یہ تو بہت انٹیلیجنٹ کروک اور ہیلدی آدمی ہے. تو that's why جو سپریم کورٹ میں صدر مملکت کے آفس سے آپ کی کیا توقع ہے؟ اس پس منظر میں صدر مملکت کے آفس سے آپ کی کیا توقع ہے؟ جی میں صدر مملکت سے، پرائم منسٹر صاحب سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، میں صدر مملکت سے، پرائم منسٹر سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، میڈیا سے اور جج صاحبان سے سب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں کب تو روتی رہیں گی؟ اس طرح کہاں قتل ہوتے رہیں گے جب تک اس طرح کے درندے جو ہیں وہ 2-4 نہیں پھانسی بھی لٹکیں گے. تو پاکستان کی مائیں بہنیں رو رہی ہیں، والد رو رہے ہیں، تو کب تک یہ ہوگا؟ پلیز دیکھیے اس طرح کے درندے کو، یہ قانون کو جو ہے سرکموینٹ کر کے قانون کو جو ہے اس کی دھجیاں نہ اڑائے کرنے کی کوشش کرے، کوئی مذاق کی کوشش کرنے کی کوشش کرے. صدر مملکت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، آپ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں اور بھی لوگوں کی بیٹیاں ہیں، پلیز بیٹیوں کا تحفظ دیں، بہنوں کا تحفظ دیں. مائیں بیٹیاں رو رہی ہیں، والدین رو رہے ہیں، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، پلیز مہربانی کر کے اس کو پھانسی پہ چڑھائیں. یہ میڈیکل بورڈ وغیرہ یہ سب جو ہے کوئی جو ہے طریقے کار سے نہیں ہو رہا ہے، جو پروسیس ہے جو ہے اس کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ I have to leave it there. اور شکریہ شوکت مقدم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. بہرحال یہ کیس ٹیسٹ کیس واقعتاً ہے کہ نظام کیسے ایک قاتل کو ٹریٹ کرتا ہے، اور کیا واقعتاً اس تمام عمل کے اندر کوئی ایسا جھول ہے جس کو استعمال کر کے اس قسم کے اشخاص غچہ دے کے نظام کو باہر نکل سکتے ہیں. ایک اور ٹیسٹ کیس بھی ہے ناظرین، بدقسمتی سے اس کے اندر بھی ایک بیٹی انوالو ہے، اس کے اندر بھی ایک باپ انوالو ہے، لیکن دونوں کی تلاش ابھی جاری ہے. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں سے گھر سے باہر نکلنے کے بعد باپ اور بیٹی جب بہا لیے گئے ایک ریلے کے اندر، تو خیال یہ تھا کہ سانحہ تو ہو گیا، لیکن اب ان کی لاشیں مل جائیں گی. لیکن سانحے کے اوپر بڑا سانحہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی. علینا شاید جو اس تمام کاوش کو، ان دونوں کی لاشوں کی تلاش کی کاوش کو صبح سے دیکھ رہی ہیں، رپورٹ بھی اس پہ کر رہی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک ناکامی کیوں؟ کہنے کو تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ سے ایک نالا سا بہتا تھا، اب تلاش اتنی مشکل کیوں ہے؟ گاڑی بھی اس میں موجود ہے. علینا، شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو تلاش جاری ہے وہ کس قسم کا ریسکیو آپریشن ہے؟ مطلب اس میں کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی آپ کو کاوش نظر آتی ہے؟ بوٹس ہیں، ڈائیورز ہیں، ذرا تفصیل بتائیے گا.
جی بالکل سر، کل جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد 11:20 پر ریسکیو ٹیم سے کانٹیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد سے جو وہ آپریشن تھا وہ سٹارٹ ہو گیا تھا، اور وہ آپریشن کل رات تک چلا، لیکن کیونکہ روشنی ختم ہو گئی تھی تو اس آپریشن کو روک دیا گیا. لیکن جو دیگر ٹیمز تھیں وہ رات دیر تک اس سرچ آپریشن جو ہے وہ ان کی طرف سے جاری رہا. اس میں ہیلی کاپٹر بھی یوز ہوا، بوٹس بھی یوز ہوئی، اور ڈفرینٹ طریقے سے، تاکہ کسی طریقے سے ان کا پتہ لگایا جا سکے. لیکن بالکل ناکامی ہوئی، اور پھر آج صبح دوبارہ جو ہے وہ آپریشن روشنی ہوتے ہی دوبارہ شروع کیا گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ آج بھی 7:30 بجے وہ آپریشن ختم کر دیا گیا، کیونکہ بالکل کوئی ناکامی دیکھنے میں نظر آئی. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے شاید ریسکیو ٹیمز نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کر لی ہے، لیکن اس میں کوئی کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور جو دیگر ٹیمز ہیں وہ ابھی بھی اس وقت بھی ان کی طرف سے وہاں پر سرچ آپریشن چل رہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ کل ہوا صبح 8 بجے وہ لوگ گھر سے نکلے. تو اس کے بعد اس دوران جب یہ واقعہ ہو گیا سارا، تو 11:20 پر جو ہے وہ ریسکیو ٹیم سے کانٹیکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد وہ مسلسل وہ آپریشن چلتا رہا. اچھا، اب آپ نے ذکر کیا کہ لگتا ہے کہ شاید یہ ریسکیو آپریشن جو کیا جا رہا ہے یہ صحیح لا حاصل ان کو نظر آ رہا ہے فی الحال. تو آپ کی ریسکیو کی ٹیمز میں سے کسی کے ساتھ بات ہوئی؟ انہوں نے کسی مشکل کا خاص ذکر کیا؟ پانی بہت زیادہ ہے، کہاں پر یہ دریا میں ڈرین ہو رہا ہے، یا بارشوں کی وجہ سے مشکلات ہیں؟ تو وہ ان کی مشکلات کیا ہیں؟ بالکل سر، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایک تو پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے، اور بارشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر وہ ایک سپاٹ پہ جا کر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ پانی کے پریشر سے لگ رہا ہے کہ نہیں شاید اس سے آگے، تو وہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ انہیں بھی نہیں آ رہی کہ اب اتنے زیادہ جو پریشر بھی ہے ان پہ، اور پانی کا بہاؤ بھی ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناممکن ہی نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ اب تک صرف گاڑی کا ایک بمپر ملا ہے جو کل شام میں ملا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی کوئی اپڈیٹ اس آپریشن میں نہیں ملی. جی اچھا، مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا، اور آپ نے چونکہ اس علاقے کو وزٹ بھی کیا جہاں پر یہ حادثہ ہوا، وہاں پر بھی گئیں، تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو گھر کے بالکل باہر نکلے، گھر کے باہر نکلتے ہی یہ پانی کے ریلے میں کیسے پھنس گئے؟ مطلب وہ پانی کا ریلا کہاں سے گزر رہا تھا؟ گھر کے باہر کوئی راؤنڈ اباؤٹ تھا؟ تو راؤنڈ اباؤٹ تو بالکل ایسے سمجھیں کہ باقاعدہ سوسائٹی کے اندر ہوگا، گھر کی جگہ کے ساتھ ہوگا، تو نالے میں کیسے بہہ گئے؟ سر یہ 8 بجے اپنی صاحبزادی کو لے کر گھر سے نکلے، گاڑی میں یہ باپ بیٹی دونوں سوار تھے، اور یہ اپنے گھر سے جیسے نکلے تو وہ ایک سلوپ سا ہے، وہ جیسے ادھر آئے اس راؤنڈ اباؤٹ کے پاس وہ پہنچے، اس کے قریب ایک نالا ہے جو بارش کے بعد وہاں پر وہ نالا بھپر گیا، اور وہ پانی اتنا زیادہ سڑک پر جمع ہو گیا کہ اس وقت وہ ایک ریلے کی صورت اختیار کر چکا تھا. تو جب یہ راؤنڈ اباؤٹ کے پاس پہنچے ہیں تو اس کے بعد ان کی گاڑی وہاں پر سٹک ہو گئی. لیکن عینی شاہدین کا یہ بتانا ہے کہ اس وقت ان کو یہ کہا گیا کہ آپ گاڑی سے باہر آ جائیں، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ شاید وہ گاڑی کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. گاڑی اس کے بعد بند ہو گئی، اور جو گیٹس تھے گاڑی کے وہ لاکڈ ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی بھی، اور عینی شاہدین یہ بتا رہے تھے کہ وہ مسلسل چیخو پکار کر رہے تھے، مدد کے لیے بھی پکار رہے تھے، لیکن دروازے بالکل لاک ہو چکے تھے، اور وہ سلوپ سے سیدھا وہ نالے میں گاڑی یہ جو نالا ہے اس کے درمیان اور سڑک کے درمیان عموماً ڈیوائیڈرز لگے ہوئے ہوتے، تو ایسا کوئی ڈیوائیڈر آپ نے وہاں پہ دیکھا موجود ہے یا نہیں؟ سر وہاں پر نہ کوئی دیوار نہ کوئی ڈیوائیڈر، بہت ایک معمولی چھوٹی سے آپ کے جس کو رکاوٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیوار میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بچ بچاؤ ہو سکتا تھا. ہاں اگر وہاں پر اس اسپاٹ پر کوئی بڑی دیوار ہوتی یا کوئی بارز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے تو شاید یہ حادثہ پیش نہ آتا، گاڑی وہاں جا کے رک سکتی تھی. لیکن کیونکہ وہ بالکل سلوپ ہے اور اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو وہ گاڑی سیدھا نالے میں جا کر اور وہ ریلے کی نظر ہو گئی. جی بہت ہی افسوسناک ہے، جو دیکھنے اور سننے سے ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا غم اور کتنا افسوس شامل ہے. جو خاندان ہے اس کے لیے ظاہر ہے یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے. صبر آپ کر لیتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کی لاش بھی نہ مل رہی ہو اور لاش کی تلاش جاری ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملی کس قسم کے دباؤ میں ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.